آج بڑے لوگ ہیں جو وظیفے پوچھتے ہیں اللہ کیسے راضی ہوگا، بتاؤ وظیفہ آپ کو۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، مالک میری قوم پوچھتی ہے تو کیسے راضی ہوگا، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا ان سے جا کے کہہ دو کہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں۔ یہ اپنے رب سے راضی رہیں، جو رب ان کے لیے فیصلہ کرے۔ وہ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے نا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، تو جب انہوں نے بہت زیادہ اس دعا پر اصرار کیا نا، یا اللہ راضی ہو جا، تو پردے کے پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی سفیان اب کچھ اور نہ مانگے اللہ سے، آگے نہ چلے۔ جناب سفیان کہنے لگے میں دعا ہی کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ تو فرمانے لگی پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اللہ سے راضی ہیں؟ کہ حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی نبوت کی نشانیوں کا بڑا پرانا قائل ہوں۔ محبوب نے فرمایا چچا کس طرح؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پنگوڑے میں تھے، آپ جدھر جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند بھی ادھر ادھر ہی چلتا چلا جاتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے میں تو اس دن کا قائل ہوں، بدر میں زبردستی لائے گئے تھے دباؤ ڈال کے، اور حضور نے یہاں صحابہ سے کہا تھا میرے چچا کو کچھ نہ کہنا، ان کو تو زبردستی لایا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار، اور جب یہ آئے نا تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو تو فدیہ بھی دو۔ انہوں نے بھی عذرائے محبت کہا کہ کہاں سے دوں؟ تو حضور نے بھی عذرائے محبت فرمایا کہ وہ جو آتی دفعہ میری چچی کو پیسے دے کے آئے تھے کہ آ گیا تو استعمال کر لوں گا ورنہ تم یہ کام کر لینا۔ تو حضرت عباس تو سن کے کانپنے لگے، کہنے لگے وہ تو مجھے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ، زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، کچھ لوگ اس دور میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں حضرت عباس کا شمار ہوتا تھا، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز عطا کیا۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمہ مسجد لگتی ہے، بڑے خوش قسمت، بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگتی ہے رب کے گھر میں جھاڑو دینے کی، وہ اپنے نصیبوں پہ رشک کریں، جن کی ذمہ داری لگتی ہے، جن کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے، وہ کبھی دروازہ کھولتے ہیں اللہ کے گھر کا، کبھی بند کرتے ہیں، کبھی یہ سعادتیں محنت سے نہیں ملتی، خدا کے فضل سے ملتی، انہیں بھی عاجزی کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی ان لوگوں کو رشک کی نظر سے دیکھنا چاہیے، رشک کی نظر سے جو یہ والی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ بڑی پرانی بات ہے، ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے طلباء، ہمارے استاد بھی تھے، تو ایک صاحب آگے کہنے لگے تسی مسیتڑ ہو؟ تو ہمارے استاد سے فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، فرمانے لگے اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے۔ اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں این سعادت بزور بازو نیز، یہ سعادتیں بازو کی طاقت سے ملتی ہیں، یہ تو تب ملتی ہیں جب خدا فضل فرماتا ہے۔ حضرت عباس کو یہ اعزاز ملا کہ ان کے والد جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی دیکھ بھال کرتے، آب زمزم کا بندوبست کرتے، زائرین کو آسانیاں دیتے، ان کے بعد یہ خدمت حضرت عباس کے حصے میں آئی۔ حضرت عباس ڈیوٹی کرتے، روب بڑا تھا، قد بڑا تھا، کبھی بولتے تھے نا رات کو پہاڑی پہ چڑھ کے تو 8 میل تک آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا، اسے بعضوں کا سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، اس نے کسی چیز کا انتظام کرنا ہوتا ہے نا، اس نے سخت فیصلے بھی، یعنی ڈاکٹر کے پاس لوگ علاج کرانے جاتے ہیں پر کبھی کبھی اسے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی وہ مناسب سمجھتا ہے تو کوئی انگلی کاٹ بھی دیتا ہے۔ اب یہ اس کا ظلم نہیں ہے، یہ باقی ساری ذمہ داری ہے اس کی، اس نے انصاف کیا، جڑی بوٹی کاٹے تو اصل فصل کا بھلا ہوتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
اس لیے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا بندوبست، اس سے لوگوں کو شکوے بھی ہوتے ہیں، دیکھو جی فلانے سے کو چھٹی دے دی، فلانے سے معذرت، یہ شکوے بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ حضرت عباس کا رعب تھا، کسی کی طاقت نہیں تھی حرم شریف میں کوئی بات بھی کر سکے، نہ کوئی غیبت کر سکتا تھا، نہ کوئی غلط جملہ نکالتا تھا۔ یہ حضرت عباس کا رعب تھا، فرماتے تھے یہ رب کا گھر ہے، اس کا ادب کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا، شان دی۔ نبی پاک صاحب الالاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے۔ ایک دن حضور نے فرمایا، امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے بھی، ایک دن حضور نے فرمایا چچا کل گھر رہنا، میں آپ کے گھر آؤں گا۔ اور یار سارا زمانہ منت کرے کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو تیدے ترس گئے، لوگ منت کرے، اور یہاں حضور خود فرمایا چچا میں آؤں گا کل تمہارے گھر۔ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا کل گھر رہنا، میں آؤں گا۔ چاشت کی نماز کے بعد محبوب ان کے گھر گئے۔ اتنا پیار ہے چچا سے، اتنی محبت ہے نبی پاک کو، اپنے اس قریبی سے تشریف لے گئے اور پھر ان کو سارے خاندان سے کہا کہ جگہ اکٹھے ہو جاؤ۔ جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اپنی مقدس چادر اوپر ڈال دی سب کے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ میرے چچا ہے، میرے والد کی جگہ ہے، یا اللہ یہ میرا خاندان ہے، مالک جس طرح میں نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا ہے تو بھی رحمت میں چھپا لینا اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا۔ میرا یہ تجربہ ہے، بھتیجے بڑے پیارے لگتے اور بھتیجوں کو بھی چچا پیارا، لیکن وہ چونکہ برابر کا شریک ہوتا ہے نا ابا جائیداد میں چچا کے ساتھ، تو پھر تھوڑی بہت ہلکی ہلکی رنجشیں بھی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بندہ اپنے بچوں کے سامنے بھائی کی غلطیاں بیان کر لیتا ہے نا پہلے، کبھی غصہ آتا ہے پھر وہ ساری باتیں کر بیٹھتا ہے، لیکن اندر سے نا وہ بھتیجے برے لگتے نہیں، وہ اپنے بچوں سے ڈرتے ڈرتے باتیں کرتا ہے۔ میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں، آپ نے کچھ اور بھی سمجھنا ہوا تو سمجھ لیجئے گا، میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈرتا ڈرتا باتیں بھائیوں کی کرتا ہے، لیکن بہرحال وہ پیارے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے والد صاحب کبھی چچاؤں کو ضرورت پڑ گئی، کوئی ضرورت تو اب وہ بات بلا کس طرح کرتے، وہ میرے کو نہ پھر 2 لاکھ مانگ لیا ہے، میں نہیں انہیں دے سکتا، انی نہیں میری مل پہ لاکھ کو دیاں گا پتر کنے کوئی دا پیچھے۔ تو میں ان کا چہرہ دے کے کہتا تھا، میں کہ ابا جی دل تو 2.5 دن تے کردا ہے، لیکن وہ ہمیں مطمئن کر رہے ہیں نا، آپ ہمیں راضی کر رہے ہیں، تو دل تو کردا ہے کہ انہیں 2 مانگے ہیں تو میں انہوں 2.5 دیا۔ پیارے ہوتے ہیں نا بھائی، کیا کیا جائے، ان جیسا رشتہ کوئی نہیں۔ لیکن وہ بندہ باتیں کر بیٹھتا ہے تو تھوڑا بہت پھر وہ نا اپنے بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے، وہ بھی میں نے بھائی دیکھے ہیں جو دروازوں پہ کھڑے ہو کے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، بیماریوں سے دیکھتا ہے، ایسے قد اونچا ہوتا ہے میرا بھائی فلانی جگہ کامیاب ہو گیا، یہ ہوتا ہے، کیا کیا جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے پیار اور نبی کریم کا اپنے چچا سے پیار، یہ کوئی انفرادی سا رنگ ہے، انفرادی سا۔ اور پھر چچی کا پیار، ایک دفعہ حضرت ام فضل نے نا لاٹھ لے کے ڈنڈا لے کے مارا ابو لہب کو، اس نے کو بات ایسی کر دی تھی تو چچی نے مارا، یعنی چچی کا حضور سے بڑا پیار۔ میں کبھی کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے نا، صرف پتہ ہی چل جائے، ان سے اتنی روشنی ملے گی کہ ہمارے گھروں تک نور آئے گا، ہماری گھریلو زندگیاں سکون میں آ جائیں گی اگر ان لوگوں کے حالات ہم تک آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے، 3 چیزیں بڑی زیادہ تھی حضرت عباس کے اندر، خود حضور نے بیان فرمایا، ایک تو عباس سخی بڑے، اور یہ یاد رکھیے گا بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ جیب کا سخی نہیں ہوتا، سخی بندہ دل کا ہوتا ہے۔ حضرت عباس سخی بڑے تھے، صلہ رحمی کرنے والے بڑے تھے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے تھے، بہترین۔ تیسری بات یہ تھی کہ غلام آزاد کراتے تھے، اس کا اگر آج آپ اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو جو لوگ مقروض نہیں ہو جاتے، جب تک بندے کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو رشتہ دار بھی پہنچتے ہیں، دوست بھی پہنچتے ہیں، لنگر بھی چلتے ہیں، چندوں والے بھی پہنچتے ہیں، مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، قبرستان کا مسئلہ ہے، گلی بنانی، سارے پہنچتے ہیں۔ اور اگر قرضہ چڑھ جائے تو پھر ادھر ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے دھوکے کیے،
اس نے فراڈ کیے، اس نے فلان کیے. او خدا کے بندو، قرضہ تو چڑھ ہی جاتا ہے. اور اگر قرضہ ولیوں پہ رہا، صحابہ پہ رہا، انبیاء پہ رہا، یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ جس بندے کو جس اینگل سے بھی دیکھیں. اس پر میں رات دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ مصیبت میں اور دوسرا اسے دیکھ کے خوشی کا اظہار کر رہا ہے. معاذ اللہ، ایک بندہ مشکل میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرنا، ورنہ اس پہ اللہ رحمت کر دے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا. ہم تو الٹا کہانیاں بناتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، بندہ الجھ جائے تو طنز کرتے ہیں. باغاں اندر ہریل توتا تے نیمیا نیمیا روے تے آکھے باغاں والے پتھر نہ مارو متے کوئی پردیسی ہوئے. پہلے ایک آدمی تکلیف میں او تاڑی مار اڑانا باہو اسی تے گئی اڈنا رہے، پہلے دکھ میں ہے اور تو اور تکلیف دے رہا ہے. اس لیے عزیزو، یہ جو انداز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت عباس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہوتے تھے نا غلام، ان کی گردنیں، پیسے لے لیتے تھے ان کے مالک تو گردنیں. چلے آج بھی اگر آپ نے ترجمہ کرنا ہو تو لوگ ایڈوانس لے کے نہیں بیچارے پھنس جاتے، جان چھوٹتی ہے پھر اس ملازم کی. تھوڑے تھوڑے قرضوں میں لوگوں کو قیدی نہیں بنا لیا جاتا. حضرت عباس کا شوق تھا غلاموں کو خرید کے آزاد کرنا. کہتے تھے اللہ کے بندے آزادی سے زندگی گزارے تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. غلام آزاد کرنا، او بھائی مقروض کو تو زکوٰۃ بھی لگتی ہے. ہمارے یہاں جب لوگ مقروض ہو جاتے ہیں تو معاذ اللہ خودکشیاں کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ نہیں تھامتے، ان کی مدد نہیں کرتے. حضرت عباس نے تو وصال سے کچھ دن پہلے اپنے شہزادے سے فرمایا یہ میں نے 70 لوگوں کی لسٹ بنائی ہے، یہ غلام ہے پتر، ان کو خرید کے آزاد کرنا ہے. 70 لوگ آزاد کیے انہوں نے. لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے کردار ادا کریں. اگر کوئی بیچارہ کہیں الجھ گیا تو بازو تھام کے باہر نکالیں، یہ خیر والا کام ہے، اسے کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت مسجد مبارکہ نا، مسجد نبوی شریف، اس کے بالکل ساتھ پہلے تو حضرت عباس نے کئی دفعہ کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں مدینے، فرمایا آپ وہاں ٹھہریے. اور حضور فرمانے لگے میں نبیوں میں آخری ہوں اور لگتا ہے آپ ہجرت کرنے والوں میں آخری ہوں گے، مدینے کی طرف آنے والے. خود حضور نے جب اجازت دی تو تشریف لائے، مسجد نبوی کے ساتھ مکان بنایا. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا. یہ آپ کو کتب حدیث میں ہر جگہ حدیث ملے گی اور مسند امام احمد بن حنبل میں ملے گی. آپ گزر رہے تھے حضرت عمر فاروق، تو حضرت عباس کا گھر قریب تھا، تو جمعے والا دن، بعض کتابوں میں آتا ہے جمعے کا دن تھا، حضرت عمر آ رہے تھے اور انہوں نے نا اوپر کوئی مرغا بھی ذبح کیا ہوا تھا اور پانی بھی چل رہا تھا. تو پرنالہ گلی میں تھا، وہ پانی حضرت عمر پہ گرا. آپ نے محسوس کیا کہ تو باقی نمازیوں کو بھی تکلیف دیتا ہوگا، بھائی مسجد کے دروازے پر پرنالہ ہو تو کوئی برداشت کرتا ہے. حضرت عمر نے کہا اکھیڑ دو پرنالہ، اکھیڑ دیا. سید اللہ فاروق اعظم نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے پرنالہ آپ نے اکھیڑا. جناب عمر نے وجہ بیان کی، فرمایا وہ چینٹے پڑتے تھے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی، معقول وجہ، اکھیڑ دیا. حضرت عباس کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، میں آپ پر کوئی جبر نہیں کرتا، میں جواب میں کوئی بات نہیں کرتا، ایک بات صرف کہتا ہوں وہ سن لیں گے. حضرت عمر نے کہا کہیے. حضرت عباس کہنے لگے جب میں یہ مکان بنا رہا تھا تو حضور تشریف لائے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا میرے کندھوں پہ خود سوار ہو کے اپنے دست مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا. کپڑے پہ چیٹے پڑے ہیں نا، وجہ تو موجود ہے نا. اب حضرت عمر نے اس پر کیا تبصرہ کیا؟ تھوڑا سائڈ پہ کر لیں، چلے اگر حضور نے لگایا تھا تو اس کو دوسرے کونے پہ لگا لیں، کوئی تبصرہ نہیں. تم کہتے ہو کبھی تعمیر کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر. حضرت عباس نے کہا عمر نبی پاک نے لگایا تھا. اتنے لفظ ہیں، ختم ہو گئی ساری وجوہات. حضرت عمر تو اتنا روئے کہ بیٹھ گئے، آنسو نکل آئے آنکھوں سے. کہنے لگے عباس میرے ساتھ چلیے، اسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے پرنالہ کھیڑا ہے. آپ اس طرح کریں، اب آپ میرے کندھوں پہ چڑھے اور اس کو دوبارہ لگائیں. جس چیز کو رسول کریم نے جہاں لگایا تھا اس کو ہٹانا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہی ڈوب گئے.
میرے دوستو یہ تو انداز ہمیں صحابہ نے دیا ہے. میں اور آپ اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کریم محبوب نے وصال ظاہری سے پہلے منبر پر بیٹھ کر صحابہ سے کہا تھا میرا ارادہ ہو گیا ہے لوٹ جانے کا، میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں. آنا ذرا ایک ایک کر کے ہم بھی 2 منٹ کے لیے بہو سے پوچھ نہ لیں، داماد سے پوچھ نہ لیں، جس بیوی نے ساری زندگی کوڑے کے نیچے وقت گزارا ہے اس سے پوچھ نہ لیں کہ تو میری طرف سے راضی ہے کہ ناراض ہے. پڑوسیوں سے 1-2 دفعہ بات کر نہ لیں. ایک صحابی اگر میدان بدر کے اندر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے صفیں سیدھی کراتے وقت مجھے تیر چبھویا ہے، حضور تو معصوم عن الخطا ہے. محبوب کے لیے تو یہ تصور کرنا جرم ہے، لیکن ہماری تعلیم کے لیے وہ صحابی کیا کہتے؟ حضور مجھے تیر چبھویا ہے. تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ مجھے استثناء حاصل ہے، وزیر اعظم پر، گورنر صاحب پر اور صدر پر پرچہ ہی نہیں ہو سکتا. میں چونکہ فلاں عہدہ رکھتا ہوں لہذا میرے ساتھ کیسے تو نے بات کر لی؟ یہ میرے رسول کا دیا ہوا طریقہ ہے. محبوب کریم نے گویا اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں. حضور نے جو قانون بنایا تھا محبوب نے خود اپنے آپ کو اس قانون کے حوالے کیا. فرمایا آ جا میں کرتا ہٹاتا ہوں تو بدلہ لے لے. ہاں نا، آؤ نا 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کرو نا. آؤ جس جگہ پہ بیٹھ کے 25-30 سال سرکاری نوکری کی ہے، آؤ نا اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرو، اپنی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرو. نوکری کی ہے کہ تعلقات نبھائے ہیں، سرکاری نوکری کی ہے کہ افسروں کو راضی کیا ہے. آؤ نا جن کو منصب ملے ہیں، منصب جن کو عہدے ملے ہیں، جن کو بڑا کچھ ملا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے نا اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کر. وہ پیر صاحب، وہ مولوی صاحب جن کے لوگوں نے ہاتھ بھی چومے اور ان کے پیروں میں نذرانے بھی ڈالے، اور گھنٹوں لوگوں نے سڑکوں پہ پھول لے کے جن کا استقبال بھی کیا، اور جن کے بچوں کو بھی لوگوں نے سلوٹ کیا کہ یہ شیخ کی اولاد ہے. وہ آئے نا کبھی کٹہرے میں کھڑے ہو کے بتائے نا جس دین نے انہیں اتنا دیا ہے انہوں نے اس دین کو کیا دیا ہے. وہ اپنی عدالت میں خود پیش ہوں، وہ بتائیں کہ تم بتاؤ نا تمہارے ارد گرد والے بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو چھابڑی لے کے سودا بیچنے جاتے ہیں، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ بھی ہیں جو 30-40 ہزار کی نوکری کرتے ہیں. خس خس جنہ قدر دا میرا تے صاحب نو وڈیائیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں، تو دے نہ جواب دے. لیکن حق بات کی ضرورت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، طے کر لیا ہے کہ حق نہیں کہنا، صرف گروپ بندی کرنی ہے، صرف مزاج یہ بنا لیا ہے کہ میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ہو جائے ساری دنیا ناراض ہوتی ہے. بس یہ سوچ کے رات سو جانا سارے ناراض ہو جائیں تو کام چل جائے گا، کہیں اللہ رسول نہ ناراض ہو جائے. یہ سوچ کے سویا کرو. ہمارا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے. آپ کا چونکہ ایک یہودیوں کی فیملی سے تعلق تھا، فرماتی میرے والد اور میرے چچا مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، میری طرف بڑی توجہ رکھتے تھے. تو میں جس دن حضور مسجد قباء کے قریب تشریف لائے تو میرے چچا اور والد حضور سے مل کے آئے، تو ان کی کیفیت اتنی بدلی ہوئی تھی، انداز اتنا بدلا ہوا تھا کہ میں ان سے ملنے گئی تو انہیں توجہ ہی نہیں کی. میں دروازے تک ان کے استقبال کو گئی، انہوں نے توجہ کوئی نہیں کی، بڑے عجیب سے پریشان تھے. پانی پوچھا تو انہوں نے اس پر بھی کوئی بات نہ کی. ایک دوسرے سے وہ کلام کرنے لگے والد اور چچا. تو میرے چچا والد سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تورات میں ہم نے نشانیاں پڑھی تھی یہ وہی نبی ہیں؟ تو میرے والد کہنے لگے حرف حرف سچا ہے، یہ وہی پیغمبر ہے. تو میرے چچا کہنے لگے پھر خیال کیا ہے آپ کا، کرنا کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں جب تک زندہ رہوں گا معاذ اللہ ان کی مخالفت کرتا رہوں. حق پہنچ گیا ہے، اطلاع آ گئی ہے، انشراح صدر ہو گیا ہے، دل گواہی دے رہا ہے سچے رسول. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہنے لگے یہ وہی رسول ہیں، ایک ایک بات سچی ہے، ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک قول سچا ہے. ان کی تو ادائیں بھی وہی ہیں جو تورات زبور انجیل میں لکھی ہیں. لیکن میں ساری زندگی
مخالفت کروں گا۔ ہم نے غور کرنا ہے یہودیوں والی یہ عادت کہیں مسلمانوں میں تو سرایت نہیں کر گئی، جس کا ہمیں پورا پتہ چل جاتا ہے یہ حق ہے، ہم اس کے بھی مخالف ہیں، جس کی بات کے بارے میں انشراح صدر ہو جاتا ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کو بھی قبول نہیں کرتے۔ تو اہل یہود کا طریقہ ہے، مسلمانوں میں کیسے آ گیا؟ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا چیز وجہ بنتی ہے کہ جب انسان اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے؟ تو قرآن مجید نے اسے بھی بیان کیا، فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ اَرَأَيْتَ، کیا آپ نے دیکھا ہے مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفس کو ہی خدا مان لیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کے سائے کے نیچے اللہ کے سوا پوجے جانے والے معبودوں میں سے سب سے سنگین اللہ کے نزدیک وہ معبود ہے جو لوگ اپنے نفس کی خواہش کو معبود بنا کے پوجتے ہیں۔ رب کہتا ہے انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیا، کس کو؟ نفس کی خواہش کو۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف نفس کی خواہش ہے، چلتے کس طرف ہیں؟ رب کہتے ہیں انہوں نے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جنازے کو بھی نماز ہی کہتے ہو نا؟ اس کا پورا نام کیا ہے؟ کو بھی نماز ہے اور فجر والی بھی نماز ہے۔ کتنا دوڑ رہا ہے بندہ، محلے کا ایک علاقے کا ایک بااثر آدمی انتقال کر گیا، دوڑ رہا ہے، چھٹی لی ہے، بھاگا آیا ہے، جلدی سے وضو کیا، جنازہ پڑھنا ہے، لمبا چوڑا رش ہو گیا، صفیں گنی نہیں جا رہی، سر گنے نہیں جا رہے۔ یہ کس لیے آئے؟ کہتے نماز پڑھنے ہے جنازے کی۔ اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو فجر بھی نماز ہی ہے، ظہر بھی نماز ہے، عصر بھی نماز ہے، مغرب عشاء بھی۔ اگر تو نماز پڑھنے آئے ہو تو بتاؤ یہ والی چھٹی تم نے 5 نمازوں میں کیوں نہیں لی؟ اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو پھر بتلاؤ یہ والا اہتمام فجر میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ تم نماز پڑھنے نہیں آئے، یہ ہم اللہ کے حضور حاضری دینے نہیں آئے۔ یہ وہ جو سیاسی رکھ رکھاؤ ہے، یہ جو ذاتی تعلق، یہ نفس کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ خواہش نفس کی تکمیل ہے۔ یہ رب کی عبادت، یہ تو اپنے خواہش کے پیچھے دوڑے آئے ہو۔ مجھے بتلاؤ نا۔ وہ ایک شاعر تھے، انہوں نے بات تو بڑی غلط کی، لیکن چلو بعض اوقات نصیحت کے لیے کچھ باتوں کو دہرا دینا چاہیے۔ پاکستان کے ایک معروف شاعر تھے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگا آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں۔ اور کس طرح؟ کہنے لگا اسلام کے اندر خنزیر بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے، لیکن میں خنزیر نہیں کھاتا، شراب پی لیتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ۔ کہنے لگا خنزیر سے مجھے نفرت ہے، شراب میں چھپ کے کئی کونے میں جا کے پیتا ہوں، تو آدھا مسلمان ہوا نا۔ کہ اگر تمہیں دین کا حکم سمجھ کے نفرت کروں تو پھر جتنی خنزیر سے کروں اتنی شراب سے بھی کروں۔ تو کسی نے اس پر تنقید کرنی چاہیے تو اس نے کہا ٹھہر جا ذرا سن، جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح جوا حرام ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے، ملاوٹ بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے، حرام مال بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے۔ یہ کیسی تمہارے نفس کی خواہش ہے کہ خنزیر نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک آفیسر تھا تو وہ سب حرام مال اکٹھا کرتا تھا، تو کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی اس سے بات کرنے کی۔ تو ایک بوڑھی اماں تھی، وہ بڑی حق بات کہنے کا مزاج رکھتی تھی، تو ان کی مرغی مر گئی، تو اس کے گلے پہ چھری چلا کے نا تو اس آفیسر کے گھر دے آئی دیسی مرغی۔ تو وہ شام کو شکریہ ادا کرنے آ گیا، کہنے لگا اماں کمال کر دیا، دیسی مرغی تو کسی کو دیتا ہی نہیں۔ کہنے لگے بیٹے نہیں، کمال والی بات نہیں، مر گئی تھی۔ تو وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا مر گئی تھی تو میرے گھر کیوں دے دی؟ کہنے لگی سارا محلہ جانتا ہے تو سارا حرام کھاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کروڑوں حرام کھا گیا تو کوئی مشکل نہیں، تو ایک مرغی سے کیا تکلیف دے گی؟ تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اس کو اثر ہوا، وہ رونے لگا، کہنے لگا بات تو ٹھیک کر رہی،
کروڑوں روپیہ حرام کا آئے تو وہ چونکہ نفس پسند کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور ایک مرغی صرف چھری نہیں چل سکی مر گئی تو اس سے الٹی آ رہی ہے، کہہ رہی ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں لوگ اس طرح کے پرہیزگار ہیں کہ ایک شخص کو ایک نیا جوتا مل گیا کہیں گرا ہوا، اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع کیا، کسی کا نیا جوتا گر گیا سڑک پہ تو ڈھونڈتا رہا، ایک پیر تھا، ڈھونڈتا رہا وہ کس کا ہے بھائی کس کا ہے، تھوڑی دیر آگے جا کے اسے اس کا دوسرا پیر بھی مل گیا، پھر اس نے مالک ڈھونڈنا چھوڑ دیا۔ پہلے وہ نیک تھا کیونکہ ایک جوتا تھا نا، پہن نہیں سکتا تھا، جیسے ہی اسے اتنی تکلیف کی بات ہے امت مسلمہ میں، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، جو تیری طبیعت میں آئے ویسے ماں باپ کو تو وقت نہیں دے سکا، ویسے اگر تجھے کہا جائے کہ ماں باپ کی طرف سے کسی یتیم بچے کا خرچہ اٹھا لے وہ تو نہیں اٹھا سکتا، تیرے ماں باپ چلے گئے ان کی وجہ سے تو کسی غریب بہن بھائی سے تعاون کر تاکہ ماں باپ خوش ہو، اصالِ ثواب وہ تو نہیں کر سکتا، دیکھیں چیلم پہ 50 پکیں گی، جو کہ پتہ چلے نا برادری کو کہ جناب نے چیلم کیا، یہ نفس کی خواہش کو خدا بنا لی۔ سیاسی افطاریاں ہو رہی ہیں، کسی کی نیت پر شک نہیں، اچھی نیت سے لوگ افطاری کراتے ہوں گے، لیکن وہ گھروں کا بھی تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جہاں لوگ آٹا بھی اس لیے تھوڑا پکاتے ہیں کہ کل بھی اس کی ضرورت ہے، وہ محلے کے گھر نظر نہیں آتے؟ افطاری کے لیے ایک سجن بلایا جو پہلے کروڑ پتی، اور بلایا کہاں سے؟ لاہور سے، اسلام آباد سے، فیصل آباد، تو جو تیرے ارد گرد تھے، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا۔ بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے اونٹ دیے، بہت ساری بکریاں دی، بہت ساری گائیں دی، اور ساتھ کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے، تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ فرشتے نے کہا نا، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ یا اللہ یہ خون ریزیاں کریں کہ زمین میں اگر تو بنائے گا، فرمایا جاؤ جا کے میرے ابراہیم کا امتحان کر لو۔ فرشتہ آ گیا اور آ کے اس نے کیا کیا، وہ بیٹھ گیا، بڑی بڑی فصل تھی اس کے بیچ، اور بیٹھ کے اس نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ نہ علماء وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، وہ ذکر کر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مچلتے دوڑ، ادھر دیکھو میری طرف، بندہ خود کتنا بھی ذاکر کیوں نہ ہو، کبھی کبھی کسی کے منہ سے یار کا ذکر بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ میں نے ایک محفل میں حاضر تھا تو نعت کا نعت پڑھ رہا تھا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، سگ کا معنی کتا، اگر تیرا نہ ہوتا تو دنیا کا کتا ہوتا، میں بھی کہیں مال کمانا ہوتا، میں بھی کہیں چکر میں پڑا ہوتا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو کوئی سگے دنیا ہوتا۔ تو میری طرح کے کئی لوگ تھے جو کچھ نہیں ہیں اور اس کے نام پر بڑا کچھ ہے، تو وہ دل تھوڑا لگ سا گیا، کیفیت بن گئی، کوئی آنسو درد بن کے ٹپکنے لگے۔ میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا یار آج بڑا مزہ آیا نعت، وہ مینوں کہنے لگے نعت خانے 40,000 لے آ دی، میں کہا تو جھٹ کو کھلو جانا سی، پہلے دیندے ہو پھر شکوے کر دے ہو، اور میں نے کہا ذرا ٹھہر جا، ٹھہر کے بتا، تھوڑا مزہ تو لے لینے دے، کبھی کبھی کسی کے منہ سے سننا اچھا بڑا لگتا ہے۔ کہنے لگا جی نہیں یہ ہوتا ہی نہیں، جن دل پہ لوگ کرائیے نا، میں پھر دیکھیں نا کبھی کبھی ذوق عروج پہ ہوتا ہے، میں نے اسے کہا بات سن میری، میں بھی خلاف ہوں یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو دیتے ہیں، بڑا غلط کرتے ہیں، لیکن آج جتنا اس نے مزہ دیا ہے نا 40,000 تھوڑا ہے۔ آج میرے جیسے لوگوں کو جہاں یہ لے گیا ہے نا، یہ کبھی 40 بھی لے تو یہ تھوڑا ہے، اس لیے کہ نہ علماء وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، اوتھے علم دا سکہ نہیں چلتا جتھے عشق حوراں دا ڈیرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے جا رہے، کہاں؟ وہ کوئی میرے رب کی یاد کرنا، کوئی اس کی پاکیزگی، تسبیح، تحلیل، تکبیر بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے خلیل کھڑے ہو گئے، فرشتہ تھا انسانی شکل میں، چپ کر گیا، فرمایا یار ایک دفعہ پھر نہیں ذکر کرتا میرے رب کا؟ کہنے لگا پہلے مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کہتے ہیں
تو جتنے آپ کے پاس بکریاں ساری لے لوں گا. فرمایا بس جا تیری ہوئی تو مجھے میرے رب کا ذکر سنا. یہ ذرا تجارتیں دیکھو، سودے دیکھو، تیری ساری ہوں. اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا، چپ کر گیا. فرمایا دوبارہ ذکر کرنا میرے رب کا. کہنے لگا وہ ہو گیا، پہلے پیسے پورے ہو گئے آپ کے. فرمایا اب؟ کہنے لگا جتنی گائے بھینسیں آپ کے پاس ہیں ساری لوں گا. فرمایا تیری ہوئی. اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا، پھر چپ کر گیا. فرمایا آپ کیا چاہیے؟ کہنے لگا صرف اونٹ بچے ہیں، سارے دے دو، اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. فرمایا تیرے ہوئے سارے، میرے رب کا ذکر سنا. وہ پھر چپ کر گیا. آپ نے فرمایا اور ذکر کر، یہ دیکھو تجارت ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا آپ کیا دو گے؟ فرمانے لگے یہ بکریاں چلانے کے لیے کوئی شخص بھی تو چاہیے نا، یہ اونٹ بھیڑ گائے بھینسے چرانے کے لیے کو چاہیے نا، مجھے رکھ لینا، تنخواہ نہیں لوں گا تو اللہ کا ذکر سناتے رہنا، میں تیری ڈیوٹی کرتا رہوں گا. نا علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا. تو وہ فرشتہ اوہو تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم کبھی دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. وہ فرشتہ تھا، فرشتوں کے آنسو نہیں آیا کرتے، فرشتوں میں وہ درد نہیں ہوتا، وہ معصوم مخلوق ہے اللہ کی. فرشتہ کھڑے ہو کے کہنے لگا مالک میں گواہی دیتا ہوں یہ شخص اس قابل ہے کہ اسے اللہ کا خلیل بنایا جائے، یہ اس قابل ہے کہ خلیل اللہ بنے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یار ساری زندگی صرف وہی تجارت کرنی ہے کہ لاکھ کے 2 ہو جائیں؟ کوئی ایسی تجارت بھی کرو نا، کوئی ایسا سودا بھی کرو نا. قحط پڑ گیا نا مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں فصلیں نہیں ہو رہی، حالات خراب ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں پھر ان کے دام بھی. یہ سیلاب آیا تھا تو خیمے مہنگے کر دیے تھے مسلمانوں نے، لوگوں کو خیموں کی ضرورت تھی تو خیمے. یہ کرونا آیا تھا تو مسلمانوں نے ماسک مہنگے کر دیے تھے کیونکہ مجبوری تھی نا، لوگوں نے لینے تھے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں قبضہ غیروں کا، حکومتوں کی میری بات نہیں کر رہا. جو چیز شارٹ ہو جاتی ہے اسے کیا کرتے ہیں؟ اسے مہنگی کر دیتے. قحط ہو گیا، غلہ مہنگا ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ملک سے 10 اونٹ غلے کے بھرے ہوئے بوریاں لدی ہوئی منگائے. تاجر آگے کہنے لگے عثمان آپ بڑے تاجر ہیں تو اس زمانے میں آپ کا مال آ رہا ہے تجارت کا، تو آپ ہم مال نہیں دیکھتے، جو ہے نا اندر، جو جس طرح کا بھی ہے، جتنی قیمت آپ نے بتائی ہے وہ بھی آپ پر اعتبار کرتے ہیں، اس سے ڈبل لے لیں. تو عثمان غنی فرمانے لگے میں نے سودا پہلے کر لیا. شانے تاجر تھے نا، اس طرح کی بھی تجارتیں ہوتی ہیں. فرمایا میں نے سودا کر لیا، مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے. ایک تاجر بولا، کہنے لگا چلو 3 گنا لے لیں. آپ نے فرمایا یار میں نے تمہیں بتایا تو ہے، میرا سودا ہو گیا، مجھے زیادہ ملا ہے. ایک نے کہا 4، ایک نے کہا 5. بالآخر کہنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، ہم بھی جانتے ہیں سارے مکے کو، سارے مدینہ طیبہ کو، اتنا بڑا تاجر ہی کوئی نہیں، آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ فرمایا 700 گنا. وہ کہنے لگے جی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ بندے تو بڑے سچے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اٹھ کے چلے گئے، مال آ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں اعلان کرایا جس غریب کے پاس غلہ کوئی نہیں آ کے لے جائے. وہ تاجر پھر آئے کہ جناب سمجھ نہیں آئی، آپ تو کہتے تھے میں نے سودا کر لیا ہے. عثمان غنی فرمانے لگے دنیا دار ہو نا وہیں اڑے ہو، میں نے واقعی سودا کیا ہے پر کیا اپنے رب کے ساتھ ہے. میرا مالک 700 گنا اجر دے گا، باندھا ہے اس کا. اس کے بھوکے بندوں کو، غربا کو، مساکین کو، یتیموں اسیروں کو کھلاؤں گا تو 700 گنا. ساری تجارتیں بندوں سے نہیں ہوتی، کچھ تجارتیں رب سے بھی ہوتی. کچھ سودے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہوتے، جو رسول کائنات کے ساتھ ہوتے. لہذا ہم نے سودا کر لیا، تجارت ہو گئی. یہ بڑی قیمتی تجارت ہے. وہ تاجر کہنے لگے عثمان اللہ تمہارے ایمان میں اور مضبوطی پیدا فرمائے. کیا جب لوگ ریٹ بڑھا کے چیزیں بیچ سکتے ہیں آپ نے فری کر دیے، فی سبیل اللہ کر دی. دوستو کچھ تجارتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی کرو، کچھ سودے ایسے ہیں جو قیامت کے لیے بھی بچا کے رکھو. کچھ چیزوں کا نہ آپ یقین کریں جہاں جس کا جو بھی تعلق ہے صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا داری سیدھی کرتے ہیں.
مرشد کے ایک میں نے بات کرنی ہے، اور وہ میرے دوست بڑے مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں بھی بڑا ہی پیار کرتا ہوں. مسجد میں بیٹھا ہوں اور باوضو ہوں اور دیانتداری سے کہہ رہا ہوں مجھے اپنے سنگیوں سے بڑا ہی پیار ہے. لوگ کہتے ہیں پیر جھوٹے ہیں، جعلی ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ مرید بھی بڑے جعلی ہیں. وہ پیر صاحب سے آ کے کہتے ہیں میری دنیا داری نہیں چل رہی، کوئی دعا کر دے. دنیا داری سے پیر کا کیا تعلق؟ یہ تو نے جا کے مشورہ کسی تاجر سے کر لینا تھا پیسے کیسے کمایا جاتا ہے. جعلی مریدی کرتے ہو. جس سے صرف اللہ رسول کے لیے رشتہ رکھنا چاہیے تھا اس سے دنیا داری کا رشتہ رکھتے ہو. اس سے وہ والا تعلق بناتے ہو جس سے تھوڑی دنیا چمکے، لوگوں کو پتا چلے میرا تعلق ہے، میرا رابطہ ہے. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ نے رو کے کہنے لگے، کسی نے کہا تھا حضور بڑے مرید ہیں آپ کے، تو حضرت سلطان باؤ رو پڑے، فرمانے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملے طالب زردہ ہوں. یہ دنیا کے طالب ملے، دنیا کے. یہ یہاں بھی آتے ہیں نماز پڑھوں تو رزق میں برکت ہو جائے، نماز پڑھوں تو کاروبار چل جائے، اللہ اللہ کروں تو میرا فلانا کام ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دے مشکل حل ہو جائے. او یار وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے حضور کی محبت نصیب. رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زرتا ہوں. سہ نفل نمازاں پڑھیاں، ظالم نفس نہ مردہ ہوں. بانج فقیروں کسے نہ ماریا، اے ہوئی چور اندر دا ہوں. خدا کے بندو کس طرح کا تعلق، کس طرح کا لینا دینا. میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے دوستو مجھے دنیا کا کام کوئی نہ بتانا، میں نے اپنے رب سے کہہ دیا ہے کہ ان کے دنیاوی مسئلے ویسے ہی حال رکھنا، انہیں مجھے کہنا ہی نہ پڑے. دنیا کے مسئلے نہ بتانا، مجھ سے اللہ رسول کی بات پوچھنا، کیونکہ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں دین کا، میں تمہیں اللہ رسول کی بات بتانا چاہتا ہوں. کیا کریں؟ یہ والی تجارت کرو اللہ کے ساتھ، یہ والا رشتہ بناؤ. ایک خاص بات اور آپ سے کرنی ہے، ایک بہت بڑی تجارت، ذہنی تجارت بھی ہے. اللہ کی رحمت کی امید کبھی نہیں چھوڑنی. یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ کبھی، آپ کو پتہ ہے رحمت الہی کی امید رکھنا واجب ہے. یعنی یہ ذنی مسئلہ نہیں، یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے. اور یہ امید آخر تک نہیں ٹوٹنی چاہیے. ہر وقت رحمت کی امید رکھیں، ہر وقت کرم کی. یہ ذہن بنائیں، پھر دیکھ اس پر نتیجے کتنے. امام قرطبی روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں دو بندوں کو قیامت والے دن نہ حکم ہوگا چلو دوزخ میں، تمہارے اعمال ایسے ہیں جس پر فیصلہ جہنم کا ہے. دونوں بندے ہیں، ایک نے دوڑ لگا دی دوزخ کی طرف، دوڑتا جا رہا ہے تیزی سے، اور دوسرا نہ ایک قدم آگے رکھتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے، پھر ایک قدم آگے رکھتا ہے، فرشتے لے جا رہے ہیں، پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے. دوزخ کا دروازہ آ گیا. رب کریم کی آواز رحمت آئی، انہیں واپس بلاؤ نا. دونوں کو واپس بلایا. سارا کچھ جاننے والا رب پوچھتا ہے، وہ جو دوڑ کے گیا تھا اسے پوچھتا ہے دوڑ کے کیوں گیا تو؟ وہ کہتا ہے مالک زندگی میں تیری مانی کوئی نہیں، سوچا چلو آج ہی مان لوں. اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا اسے تو بھیجو نا جنت میں. چلو اس وقت اس صحیح اطاعت کا جذبہ تو بیدار ہوا نا. دوسرے سے پوچھا بھائی تو کیوں نہیں جا رہا تھا؟ وہ کہنے لگا مالک میری ساری زندگی کی امید رہی ہے کہ میرے رب نے معاف کر دینا، معافی مل جانی ہے، کرم ہو جانا ہے، فضل ہی ہونا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اوہو قدم آگے رکھتا ہوں میرا پیچھے جاتا ہے، تو بھئی اللہ کا فیصلہ اگر پیچھے جانا ہے تو